السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ پکڑو بھائی، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ میں اس وقت جنت المعلی کے قبرستان کے باہر کھڑا ہوں قریبا۔ یہ السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبعنا انشاءاللہ بكم لاحقون ويرحمنا الله منا منكم ويغفر الله لنا ولكم وإياكم۔ ناظرین، یہ جنت المعلی کا قبرستان ہے۔ میں نے دعا پڑھ لی ہے، اور اس قبرستان کے اندر کئی ہزار صحابہ کرام مدفون ہیں، اور ہماری اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں، اور بعض روایات، اکثر روایات کے مطابق حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس قبرستان کے اندر مدفون ہے۔ تو یہ جنت المعلی کا قبرستان ہے، بہت پرسکون۔ یقین جانیے، جب میں یہاں آیا اور اوپر سے جب ہم گاڑی لے کے آ رہے تھے تو بہت ایک عجیب منظر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا، میرے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ہوں گے، اور پھر جنت البقیع کے قبرستان کے جو لوگ ہیں ان کو، اور پھر اس کے بعد جنت المعلی۔ تو یہ وہ مبارک قبرستان ہے جہاں پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں آپ حضرات کو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا مدینہ منورہ میں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہود مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ مقتون نسل ہیں، یہ ان کی کوئی نسل ہونے والی نہیں، ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، لڑکے پیدا ہوتے تھے انتقال کر جاتے تھے۔ تو جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت زبیر کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسماء کے جو ہے صاحبزادے ہیں، اور ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ کو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میری کوئی اولاد ہو جس کی طرف میں اپنی کنیت کروں۔ تو جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور کہا عائشہ یہ تمہارا بیٹا ہے، آج سے اس کا نام جو ہے تم اس کی کنیت رکھو ام عبداللہ۔ اور جب حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کر دیا تو آتا ہے کہ ان کو نیزے کے اوپر لٹکایا ہوا تھا بالکل 3 دن تک، تو ان کی والدہ پاس سے گزر رہی تھیں تو حجاج نے کہا دیکھا میرے سامنے یہ کھڑا ہوا میرے مقابلے میں، آج اس کا کیا حال ہوا؟ تو ان کی والدہ نے کہا دیکھو میرا بچہ شیر تھا، جب زندہ تھا پھر بھی شیر تھا، انتقال شہادت کے بعد بھی دیکھو شیروں کی طرح کھڑا ہے۔ تو حجاج نے فوراً ان کو اتروا دیا اور ان کی بھی تدفین کرائی۔ تو لہذا یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقبرہ یہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا قرب عطا فرمائے اور ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی زیارت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔